ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 19واں پارہ سورہ نمل، سورت کا یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں 17 آیتیں ہیں. یہی آج کی گفتگو کا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا نام لیا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور دونوں کو علم عطا فرمایا. یہ اظہار نعمت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. علیم اللہ کی صفت ہے. جب اللہ کسی بندے کو علم عطا فرماتے ہیں تو وہ روشنی کا نام ہے جس سے حق نظر آتا ہے. صحیح علم وہ ہے جس سے حق نظر آئے. دنیا میں آج کل جو علم ہوتا ہے اس سے حق نظر نہیں آتا تو وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ فن ہے، ہنر ہے. دنیا کمانے کا ہنر ہے، اس کو فن کہتے ہیں. اس کو علم وہ جس سے روشنی سے اللہ نظر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں کو علم عطا فرمایا. حضرت داؤد بھی پیغمبر ہیں اور بادشاہ ہیں، اور سلیمان بھی بادشاہ ہیں. اور اللہ نے بادشاہ کو کیسا عطا فرمایا تھا؟ داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلے پارے میں آ چکا ہے. داؤد اور جالوت اور طالوت کے قصے میں آ چکا ہے. پھر وہاں سے بادشاہت منتقلی ہوئی، حضرت سلیمان کے پاس آئی. اور 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی بادشاہت تمام دنیا پر تھی. ان میں ایک سلیمان بھی ہیں. 2 کافر، ایک بخت نصر اور ایک نمرود، اور 2 مومن، ایک سلیمان اور ایک ذی القرنین، جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. آج لوگوں کو خیال نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ اللہ دینے والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ان دونوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا. اور علم کیسا تھا؟ علم شریعت کا تھا، علم نبوت کا تھا، علم بادشاہت کا تھا. وقالا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ. یہ ہے نعمت کا اظہار. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ نعمت کی قدر کرنا چاہتا ہے تو 3 باتوں کا لحاظ کرے. نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرے. نعمت کو نعمت دینے والے کی معصیت میں استعمال نہ کرے. اور نمبر 3، جب نعمت پر فخر کرنے کا موقع آئے تو نعمت دینے والے کا اظہار ضرور کرے. یہ ہے یہاں الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں. الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہم کو فضیلت دی ہے اپنے مومن بندوں میں سے بہت لوگوں پر. علی کثیر، بہت لوگوں پر.
من عبادہ اپنے بندوں میں سے، المؤمنین یعنی ایمان والے۔ اللہ کے بندے دونوں قسم ہیں، مومن بھی اور غیر مومن، جس کا ذکر سورۃ تغابن میں کیا اللہ نے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں سے ایک مومن ہو گئے اور ایک کافر ہو گئے۔ وہ کافر کے مقابل میں مومن کو انعام ملا آپ نے۔ پھر مومنین میں سے بھی اللہ نے بہتوں کو علم عطا فرمایا، اس میں بھی ان دونوں پیغمبروں کو علمی امتیاز دیا ہے۔ یہ ہے دعا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہتوں سے زیادہ ہم کو علم دے کر فضل عطا فرمایا۔ تو علم بہت بڑی چیز ہے، جس علم سے حق نظر آ جائے اس کو راستہ نظر آتا، وہ اللہ کے قریب چلا جاتا، اللہ اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم بھی بہت ہی آسانی کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آسان راستہ بتاتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ بادشاہت کیسے آئی ہاتھ میں سلیمان کے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور وارث ہوئے سلیمان داود کے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہت میں وارث ہوئے، بادشاہت میں وراثت چلتی ہے، لیکن علم میں ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہم جو انبیاء کے گروہ ہیں، نحن معاشر الانبیاء، ہمارے پاس درہم و دینار کی میراث نہیں چلتی، نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، انبیاء کی میراث علم ہے۔ اور سلیمان بھی انبیاء میں سے ہیں، ان کی میراث بھی علم ہے، داؤد علیہ السلام بھی ان کی میراث علم ہے۔ حقیقی میراث علم ہے، جہاں جہاں قرآن میں انبیاء کی میراث کا ذکر ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم کے پہلے رکوع میں ہے، انہوں نے کہا مجھے اولاد دیجیے میرا وارث ہو جائے، تو وہاں بھی وارث سے مراد علم نبوت ہے، نبوت کا وارث، یرثنی ویرث آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ۔ تو مومن کے لیے علم بہت اہم چیز ہے، اور انبیاء کے لیے جو میراث ہوتی ہے وہ علمی میراث ہوتی ہے۔ میں یہاں رکا کر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ ملک شام میں ابو دردہ کی روایت ہے، آ کر بازار میں ابو دردہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بازار میں کیا کر رہے ہو؟ جامع مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سب بھاگے بھاگے آئے، وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں، ایک کونے میں قرآن کا درس ہو رہا اور ایک کونے میں حدیث کا درس ہو رہا۔ انہوں نے کہا ابو دردہ وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ٹوپی ہوگی، شیروانی ہوگی، کرتا ہوگا، جبہ ہوگا، یہ میراث سمجھ کے آئے تھے۔ کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا ایک طرف درس قرآن، ایک طرف درس حدیث۔ کہا انبیاء کی میراث تو یہی ہے، انبیاء کی میراث علم ہے۔ اور آگے فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے زیادہ علم کو حاصل کر لیا اس نے انبیاء کی میراث کو زیادہ حاصل کر لیا۔ اگر آپ کو انبیاء کی میراث چاہیے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہے، کوشش تو کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے۔ ہمارے نبی ساری کائنات کے نبیوں کے امام تھے۔ وفات کے وقت کیا تھا گھر میں؟ کیا بہت پیسہ تھا؟ اس وقت 9 بیویاں تھیں اور گھر میں صرف تھوڑا سا جو تھا بس۔ اس کو آپ جو کو کیا کہیں گے؟ وہ جو سب کے واسطے بس نہیں ہوتا، وہ جو گھر میں تھا، اور کچھ سامان جس پہ آپ لیٹتے تھے، چاہے وہ گدا ہو اور چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ تکیہ ہو، چاہے پانی کا مٹکا ہو، کل کائنات گھر میں یہی تو تھی۔ ہاں تلوار تھی لٹکی ہوئی زرہ کے ساتھ، کیونکہ انبیاء نہتے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت کا شرف بخشا ہے۔ مگر ہمارے پاس گھروں میں دیکھا جائے تو سب ملے گا، یہ سب نہیں ملے گا، یہ سب نہیں ملے گا۔ انبیاء کی میراث علم ہے۔ ایک درہم بھی رکھ کر آپ نہیں سوتے تھے کہ انبیاء اس کو گھر میں رکھ کر سو جائیں، اور اگر وفات ہو جائے تو گھر میں رکھا رہ جائے گا، پسند نہیں کرتے تھے۔
آج سونا اور چاندی سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اور مہنگا ہوگا اور خریدو، اور مہنگا ہوگا اور خریدو، مگر یہ قبر میں کام تو نہیں آئے گا۔ کام قبر میں آنا ہے تو استعمال یہی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کام میں نہیں آتا۔ تو انبیاء کی میراث یہاں علم ہے۔ سلیمان وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے۔ داؤد اور سلیمان دونوں کا ذکر سورہ انبیاء میں آ چکا ہے، بکری کا واقعہ آ چکا ہے وہاں کہ دونوں کا فیصلہ کیسا ہوا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، چونکہ بیٹے ہیں ان کے، قائم مقام ہوئے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ کون ہے مخاطب؟ حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے، ان کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم کو علم دیا گیا ہے پرندوں کی بولیاں۔ منطق کا مادہ ہے نطق، نطق کے معنی گویائی، بولنا۔ جب انسان زبان سے بولتا ہے یہ نطق ہوتا ہے، نطق سے منطق ہے۔ نطق معنی گویائی، یہ اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، چوپایوں کو دیا ہے، ان کے حساب سے دیا ہے، مگر نطق انسان کا کمال ہے۔ زباں پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ زبان پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا؟ تو زبان میں منطق جو ہے، بولنا، یہ بڑا ہنر ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ بیان کا لاتا ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں میں نوازا ہے، تو فرمایا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں۔ یہاں تو ذکر ایک پرندے کا آئے گا، لیکن الطیر میں الف لام ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے ہر پرندے کی بولی سکھایا گیا ان کو۔ اس مقام پر اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو تفسیر قرطبی دیکھیے، انہوں نے ہر پرندے کی بولی نقل کیا ہے، اور ہر پرندہ جو بولتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے۔ اس مقام پہ صاحب قرطبی نے بہت سے واقعات لکھے۔ بولیاں، پرندے بولتے ہیں، پرندے ہی نہیں، پرندے اور چرندے اور دیگر حیوانات سب کی بولیاں عطا کی گئی تھیں کہ وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ وہ لمنا منطق الطیر، تعلیم کی گئی ہے ہم کو پرندوں کی بولی۔ یہ پہلا انعام۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم کو دیا گیا ہے، یا ہم دیے گئے، اوتینا ہم دیے گئے، من کل شے ہر چیز۔ اب ہر چیز سے مراد کیا؟ ہوائی جہاز بھی تھا کیا اس میں؟ راکٹ بھی تھا؟ نہیں، مراد یہ ہے سلطنت کو چلانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس زمانے کے لحاظ سے سب دیا اللہ نے، کچھ باقی نہیں رکھا اللہ نے۔ یہاں تک کہ جنات پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت، ہوائیں ان کے حکم سے رکتی تھیں اور چلتی تھیں۔ ان کا تخت جس کا ذکر ابھی آئے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، اور بلقیس کا تخت، یہ سب ہواؤں پہ چلتا تھا، ہواؤں پہ چلتا تھا، نہ پیٹرول نہ ڈیزل، نہ آپ کی بیٹری، کچھ بھی نہیں۔ 1 مہینے کا سفر 1 گھنٹے میں کیسا پہنچتی تھی؟ ہوائیں مارتی تھیں کیا؟ آج اگر ہوائیں کھل جائیں، کھڑکی کھل جائے ہوائی جہاز کی تو تھپیڑے مارے گی، ہوائی گر جائے گا، مگر وہ ہوائیں نرم نرم چلتی تھی۔ تختوں پر بیٹھنے والے بلا کھڑکی کے ہوائیں مارتی نہیں تھیں۔ اللہ نے کہا رخان حیث اصاب، رخان کے معنی نرم نرم، کبھی ہوا نے تھپیڑا نہیں مارا۔ تو اللہ نے ان کو کیا عطا کیا؟ من کل شے، ہر چیز، یعنی بیوی دیا۔ کائنات میں جو چیزیں انسان کو ضروری ہوتی ہیں سلطنت کے لیے، بادشاہت کے لیے، دولت کے لیے، سب اللہ نے دے رکھا تھا۔ یہاں ہر چیز کا نام لینا ضروری نہیں، من کل شے کا مطلب کوئی کمی نہیں، سب دیا اللہ نے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ، یعنی یہ اللہ کی عطا، علم دینا، پرندوں کی بولی دینا، دنیا کی سلطنت میں جو چیز چاہیے سب چیز دینا، یہ سب کیا ہے؟ فضل ہے۔ اور فضل کے ساتھ کیا ہے؟ مبین، کھلا ہوا فضل ہے، صاف فضل ہے، یعنی فضیلت دے رکھی اللہ نے۔
کائنات میں بہت سارے انسانوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے اور بلندی دی ہے، تفوق دیا۔ فضل دو معنوں میں آتا ہے، ایک رزق کے معنی میں اور ایک تفوق اور برتری کے معنی میں۔ دنیا میں فضل آئے تو رزق ہوتا ہے، اور آخرت میں فضل آئے تو بخشش ہوتی ہے، بخشش۔ جب دنیا میں آپ نکلتے ہیں نا مسجد سے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یہاں رزق ہوتا مراد، یہ فضل ہے۔ اور جب آپ افطار کرتے وقت کہتے ہیں یا واسع الفضل، تو یہاں فضل والے سے مراد بخشش والے، اغفر لی، میری بخشش کر دے۔ یہاں رزق والے مراد نہیں ہے، یہاں فضل والے۔ یہ روزہ، یہ بھوکا، یہ پیاسا، یہ سب کیا ہے؟ آپ سے آپ کا مغفرت چاہنے والا بندہ ہے، مغفر لی، اغفر لی۔ تو فضل دو معنوں میں آتا ہے، ایک بخشش اور ایک رزق۔ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جمع کیا گیا۔ حشرہ کے معنی جمع کیا گیا، لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، ان کا لشکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سلیمان اپنے لشکر کو دیکھنا چاہتے تھے، نگرانی کرنا چاہتے تھے، تمام کے تمام پر نگاہ ڈالنا چاہتے تھے۔ یعنی بادشاہ غافل نہیں، بلکہ اپنے فوج کی نگرانی کر کے مستحکم رہنے کے واسطے ان کی خاطر جمع کیا گیا، جنوں کا گروہ۔ جنودہ من الجن والانس والطیر، تین قسم کے ہیں لشکر میں، تین قسمیں، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، تینوں میں سے لشکر کو ان کے لیے جمع کیا گیا۔ فہم یوزعون، پس وہ ٹکڑیاں بناتے وقت، یوزعون وضعون سے بنا ہے الگ الگ برانچز بنانا، تاکہ گڈ مڈ نہ ہو جائیں، اگلا پچھلے سے گتھم گتھا نہ ہو جائے۔ یہ ہے یوزعون، ٹکڑیاں بنانا، جناتوں کی الگ، انسانوں کی الگ، پرندوں کی الگ، تاکہ فوج الگ الگ رہے۔ یہ ہے یوزعون کا ترجمہ، الگ الگ ٹکڑیاں بنائی جاتی۔ حتیٰ اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، علی واد النمل، چیونٹیوں کے وادیوں میں، چیونٹیوں کے میدان میں، چلتے چلتے ان کا قافلہ وہاں پہنچا جہاں میدان میں چیونٹیاں رہتی تھی۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں۔ النمل میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، اے تمام چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے اپنے مسکن میں، اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو۔ یہ کیوں کہا؟ لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کھدل نہ دے، بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ لا یحطمنکم، حتما، حتما کے معنی کچل دینا، رونت دینا۔ حتما جہنم کی آگ کو بھی کہتے ہیں نا، وما ادراک ما الحطما، تو جیسے وہ کھنچل دے گی، یہ بھی یہاں لشکر اگر پاؤں کے نیچے چمٹی آ گئی تو کیا معلوم ہوتا ان کو، سب خود لی جائیں گی۔ تو لا یحطمنکم، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کا لشکر۔ وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہ ہو کہ ہم کسی کو مار رہے ہیں، یعنی بے خبری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ کتنا پسندیدہ ہے، چیونٹی کی عقل کتنی ہے دیکھو۔ چیونٹی نے اپنی قوم کو سوراخ میں جانے کے لیے حکم دیا تاکہ سلامتی ہو جائے ان کی، اور سلیمان کی کوئی خطا نہیں، کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے ہم کسی کو کھدل رہے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ چیونٹی کتنی دانا ہے، کتنی عقل مند ہے۔ یہاں پر چیونٹی کے فضائل میں بڑی حدیثیں ہیں، اپنے پاس ہے 1 گھنٹہ نا، ہر چیز تو نہیں لا سکتے ہیں آپ کا کام ہے مطالعہ کرنا، دیکھنا، گائیڈ کریں گے ہم آگے، آپ کا کام ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند چھوٹے جانوروں میں چیونٹی ہے۔ جب اس کے پاس کوئی دانہ ملتا ہے تو پہلے کھاتی نہیں، پہلے 2 ٹکڑے کرتی ہے، اس میں قوت نمو ختم ہو جائے، اس میں اگنے کی صلاحیت نہ رہے۔
جو دانہ اگنا شروع ہو جاتا نا اس کی غذائیت کم ہو جاتی. آلو ہے، پیاز ہے، جب وہ اگنا شروع ہوتا ہے تو اس میں غذائیت کم ہو جاتی. تو پہلا کام کرتی ہے 2 ٹکڑے کرتی ہے، اور دوسرا کام کرتی ہے کہ سردی میں نکل نہیں سکتی، سویٹر کہاں ہے اس کے پاس، تو پورا اسٹاک رکھتی ہے سردی کے لیے، اندر رکھتی ہے، اور آپس میں اتنا منظم ہوتی ہے کہ راستہ برابر آتی ہے. اس کی ناک اتنی تیز ہے. جب تعبیر میں دیا گیا فرعون کے واسطے، فرعون کے لشکر کے واسطے، تو کہا گیا ان کے لیے شامۃ النمل ہے، وعین الغراب ہے، کوے کی آنکھ ہے اور چمٹی کی ناک ہے. یہ دونوں مثل مشہور ہیں. تو یہ چمٹی کا حال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اتنے چھوٹے سے جانور کو کتنا شعور دے رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ان میں کوئی شعور نہیں ہے، ان میں کوئی عقل نہیں ہے، ان میں کوئی فہم نہیں ہے. اللہ نے ان کو بھی ادراک دیا ہے، اپنے قوم کی فکر دیا ہے. دیکھو یہ اپنے قوم کی فکر کی وجہ سے اللہ نے اس کی فکر کو پسند کر لیا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ سورۃ النمل. اسی آیت کی وجہ سے. آپ بھی فکر کرو اپنے قوم کی. کوئی منہ ایسا نہیں دیکھتا ہوں میں کہ جس کے منہ میں وہ چیز نہ ہو جس کو رسول نے منع کیا. یا تو گٹکا کھائے گا، تمباکو کھائے گا، بیڑی پیے گا، سگریٹ پیے گا، یا تو ماشاءاللہ پاکٹ پیے گا. یہ سب حضور نے منع کیا ہے. فرمایا کل مسکرین حرام. ہمارے پاس لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کو. یہ کون بتائے گا ان کو؟ نبیوں کا یہ کام کون بتائے گا؟ اس لیے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں. چمٹی اپنے قوم کی فکر کرتی ہے، ہم کو بھی اپنے لوگوں کی فکر کرنا ہے. کم سے کم اپنا بول تو بولو. منوانا ہمارا ذمہ نہیں ہے، منوانا ہمارے ذمہ رکھے نہیں اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ منوانا تیرا کام نہیں ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تم پہنچا دو، حساب ہم کر لیں گے. اور نبی سے کہا مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں. اپنا کام کرو، آپ پہنچا دو، مانے تو نہ مانے اس کی مرضی ہے. تو یہ قوم کو ہدایت کرنا یہاں سے نکلتا ہے. ہم اپنی قوم کے واسطے فکر کی بات کریں. حضرت سلیمان نے چمٹی کی نصیحت کو سن کر ان کو مسکراہٹ آ گئی، تبسم فرمایا. یہاں کیوں نے کہا کہ ہنس پڑے؟ ہنس پڑے کیوں نہیں کہا؟ تبسم کیوں کہا؟ ہنسنا زیادہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. الضحک تمیت القلب. ہاں تبسم پسندیدہ چیز ہے. ہمارے نبی بھی ہمیشہ تبسم فرماتے تھے. ایک صحابی ہیں عبداللہ البجلی، بڑے خوبصورت تھے. وہ کہتے ہیں جب بھی میں نے حضور کو دیکھا یا حضور نے مجھ کو دیکھا تو میں نے حضور کو تبسم میں ہی دیکھا. ان کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے. تبسم عام طور سے آپ فرماتے تھے تبسم اچھی چیز ہے. کہاں مار کے ہنسنا دل مردہ کر دیتا ہے. تو تبسم، کم ایسے موقع ہیں جو حضور نے کہاں مار دیا ہے. کم زندگی میں کم ایسی. کبھی تھوڑا سا تبسم سے بڑھ جاتا جس کو ضحک کہتے ہیں، ہنسنا. اتنا ہنسنا کہ دانت نکل آتے تھے. ابن خطاب کہتے تھے اضحک اللہ حسنک، اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں مجھے دیکھ کے؟ کہا آپ کو دیکھ کے نہیں ہنس رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے عورتیں بھاگ گئیں، ان کے بھاگنے سے ہنسی آ گئی. تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تبسم، اس کے بعد ضحک، اس کے بعد کہا معیوب ہے. اور کہا اگر نماز میں نکل گیا تو نماز ٹوٹ جاتی، وضو بھی ٹوٹ جاتا. گستاخی الہی کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا کہا مارنے سے، پھر سے وضو کرنا پڑے گا اس کو. تو کہا نماز میں پسند نہیں ہے. تو سلیمان مسکرائے. فتبسم، تبسم فرمایا. ضاحکا من قولها، مسکراتے ہوئے. یعنی وہ جو ہنسنا تھا وہ تبسم کے درجے میں تھا. ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اس چونٹی کے قول سے. وقال، اور اللہ سے دعا گو ہو گئے. جب بھی آپ پر نعمت کا احساس ہو تو کس سے مخاطب ہوں گے؟ ربی، اے میرے رب. ربی سے لے کر کے آخر آیت تک یہ دعا ہے.
صالحین تک. یہ سلیمان کی دعا ہے. حضرت سلیمان نے اللہ سے کیا دعا کی ہے یہ جملوں میں دیکھو نظر آئے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں جو دعائیں ہیں ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے. ہم نے کوشش کی ہے نا تلخیص میں، تلخیص بیان القرآن جو ہر 4 رکعت پہ پڑھی جائے گی کتاب رمضان میں، ہم نے پورے قرآن میں جتنی دعائیں جس نبی کی ہیں جس رکوع میں ہیں وہیں ترجمہ کے ساتھ نقل کر دیا ہے اور ہیڈنگ بھی لگا دیا ہے. تو جس کو قرآن کی دعائیں چاہیے وہ اس کتاب میں ان کو ڈھونڈ سکتا ہے. ہر رکوع میں وہ دعا ملے گی. جیسے یہ رکوع آیا اس رکوع میں یہ دعا ملے گی ترجمے کے ساتھ. ایسے پورے قرآن میں جہاں جہاں دعائیں انبیاء کی ہیں آپ کو وہیں مل جائیں گی ترجمے کے ساتھ. ہے تو تفسیر کا خلاصہ وہ، لیکن دعاؤں کو بھی ہم نے جمع کیا ہے تاکہ یہ بھی ایک کام ہو جائے. تو حضرت سلیمان اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ اس دعا میں جتنے الفاظ ہیں شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. ربی، اے میرے رب. اللہم نے کہا انہوں نے، ربی کیوں کہا؟ اے میرے پالنے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے مجھے عدم سے وجود میں لانے والے، اے مجھے درجہ کمال تک پہنچانے والے. یہ سب ترجمہ ربی کا ہے. ربی کے معنی ہی آتے ہیں وہ رب جو عدم سے وجود میں لائے، پال کر درجہ کمال تک پہنچائے. تو ربی سے اشارہ یہ ہے میرا وجود آپ کی عطا ہے، اور میرا باقی ہونا بھی آپ کی عطا ہے، اور میرا پیغمبر بننا بھی آپ کی عطا ہے، اور مجھے ایسا علم دینا بھی آپ کی عطا ہے. اس لیے ربی سے شروع ہوا ہے. تو ربی کا لفظ بہت زیادہ احساس کے ساتھ بولنا ہے. ربی، اے میرے پالنے والے. اوزعنی، اوزعنی اس کا مادہ ہے وضعن، کسی چیز کو رکھ دینا، وضع کرنا. وضع کے معنی رکھ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھنا بھی آتا. اوزعنی کے معنی میری قسمت میں رکھ دے. اوزعنی کے معنی میری قسمت میں رکھ دے. اتنا دیا ہے تو یہ بھی دے دے، یہ مطلب ہے. جیسے کوئی کہے کہ آپ نے اتنا دیا ہے تو یہ بھی دے دو. آپ میرے رب ہیں، میری قسمت میں یہ بھی لکھ دو. کیا لکھ دو؟ ان اشکرا، کہ میں شکر کروں. شکر کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے. ہر آدمی شاکر نہیں بنتا، شاکر اللہ بناتا ہے. اور یہ بڑی نعمت یاد رکھ لو. ہم پہلے بول چکا ہوں، شکر کی 3 شرطیں بتا چکا ہوں، پھر سن لو. نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کرنا، نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا. ہاں مال دیا ہے تو کہاں خرچ کروں؟ من مانی خرچ ہو رہا ہے. نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال ہونا، معصیت میں استعمال نہ ہونا. اور جب نعمت پر فخر کا موقع آئے تو نعمت دینے والے کو نہ بھولنا. یہ 3 شرطیں ہیں. تو کہا میری قسمت میں رکھ دو. اوزعنی، اگر اس کو اور آسان کریں تو توفیق دے دیجئے. اوزعنی، میری قسمت میں رکھ دیجئے، یعنی مجھ کو توفیق دیجئے. ان اشکرا، کہ میں شکر کروں. نعمتک التی انعمت علی، ان تمام نعمتوں کا جو میرے اوپر آپ نے انعام کیا ہے، جو میرے اوپر آپ نے انعام کیا ہے اس کا میں شکر ادا کروں. نمبر 1. اور نمبر 2 وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر، یعنی داؤد پر اور میری ماں پر جو انعام کیا ہے اپنے. کیونکہ کسی کے ماں باپ اچھے ہوں، نبی ہوں، علم والے ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں، یہ بہت بڑا انعام ہے، مدد ملتی ہے. اگر باپ صالح نہ ہو تو بچے کا صالح ہونا ذرا کم ہو جاتا. بچپن میں خیال نہیں ہوتا. بچپن تو یہ ہوتا کہ ہم کو کیوں پڑھایا، یہ شکایت آتی ہے. پورے بچے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پورے بھائی ہمارے انگریزی پڑھ کے دنیا کی تعلیم میں ہیں، ہم کو یہاں کو ڈال دیا مدرسے میں، یہ فکر ہوتی. لیکن جب باپ دیندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم نہیں کر سکے، کم سے کم قرآن کا حافظ بیٹا تو بن جائے. تو دیندار باپ لا کے ڈالتا ہے. آج دنیا والے سوچتے ہیں کہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا، بچے کہاں سے ہوں گے. حالانکہ سب سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، سب سے اچھا کھاتا ہے، سب سے بہترین نیند بھی ملتی ہے.
کیونکہ اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، ایک رب ہے جو سارا کام کر لیتا ہے، تو بندے کو کیا فکر ہے؟ تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ماں باپ نیک ہوں، یہ مستقل عنوان ہے۔ سورہ کہف میں قصہ ہے نا، خزانہ تھا، دیوار گر رہی تھی، خضر نے کہا دیوار سیدھی کرو، اللہ نے کہا ان سے کہ نیچے جو خزانہ ہے یہ یتیم بچوں کا ہے اور ان کے باپ نیک تھے، خزانہ ضائع نہ ہونے پائے، اللہ نے خضر سے انتظام کرنے لگایا۔ یہ کب ہوتا؟ جب باپ نیک ہو۔ اس لیے ماں باپ کے اوپر جو انعامات ہیں نیکی کا، یہ بھی فائدہ بیٹا ہی اٹھاتا، بیٹی اٹھاتی ہے، اس لیے ان کا بھی شکر ادا کرنا پڑے گا۔ تو اے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو مجھ پر آپ نے کیا ہے اور میرے ماں باپ پر آپ نے کیا ہے۔ دو ہو گیا۔ نمبر 3، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں ایسا عمل کروں جو نیک ہو اور آپ کو پسند ہو۔ قرآن کریم کا لفظ، ایک ایک لفظ کیسا ہے جو آپ غور و فکر کریں گے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اتنا بھی تو کافی تھا؟ نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں صالح، اتنی تو مطلوب ہے؟ کہا نہیں، صالح کے بعد آپ کو پسند بھی ہو۔ اس کی مثال سلیمان، حضرت ابراہیم اور اسماعیل، 2 پیغمبر، دونوں بیت اللہ بنا رہے ہیں، دیواریں سیدھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اس کو آپ قبول کر لیجئے، کیونکہ اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو بنا کے فائدہ نہیں ہے۔ تو تقبل منا، آپ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو نیک کام کر دینا کافی نہیں ہے، وہ نیک کام اللہ کو پسند آنا بھی ضروری ہے۔ یہ معلوم ہوا سورہ بقرہ میں، اور ابھی سنایا آپ کو میں، حضرت زکریا نے کیا کہا؟ ایسا بیٹا دے دو جو وارث بھی ہو اور آپ کو پسند بھی ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، رضیہ کا معنی پسندیدہ، ایسا بیٹا دو جو وارث بھی ہو اور آپ کے آنکھوں میں اچھا لگتا ہو، یعنی صالح بیٹا ہو۔ جتنے نبی کی اولاد نبیوں نے مانگی ہیں، یا تو بچہ ہونہار کہا ہے، یا تو بچہ ہونہار کا مطلب دیندار، یا تو پھر وہ بچہ وارث ہو، آپ کو پسند ہو، نبوت کے کام میں ہمارا مددگار ہو۔ یہ ہے آج ہماری نگاہ میں کیا ہے؟ بیٹا اچھا ہو، خوب کماتا ہو، بس، صالح ہو چاہے نہ ہو، کماتا ہو بس، پراپرٹی، کئی منزلہ کرایہ، بیٹھ کے کھائیں گے بولتے۔ بھئی بیٹھ کے کھانا کوئی ضروری ہے؟ اپاہج کھاتا بیٹھ کے؟ اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، کام کرو، دماغ دیا، سوچو، اگر پیسہ بہت ہوا تو غریبوں کو بانٹو۔ کتنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، کتنے دواخانے میں رو رہے ہیں، کتنی عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں پیسوں کی وجہ سے، آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کھائیں گے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ نبی نے بیٹھ کر نہیں کھایا۔ 23 سال کے زمانے میں 27 غزوے ہوئے، 27 غزوے، کون سا سال باقی ہے؟ ہر سال غزوے ہوئے، اور ہم کہتے ہیں ہم بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ اچھائی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، بیٹھ کے کھانا اچھائی نہیں ہے۔ جب تک جان میں جان ہے، جب تک آپ کو کام کرنا ہے، اگر زیادہ دے دیا اللہ نے تو ان کو پہنچاؤ جو محروم ہیں۔ اگر آپ کہیں گے ہم کیوں دیں، ان کو دیا ہوتا اللہ، ہم کو کیوں دیا، تو یہ جواب کافروں کا ہے۔ سورہ یاسین دیکھ لو، سورہ یاسین میں جملہ یہی ہے، انطعموا من لو یشاء اللہ وطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ کھلاتا اگر چاہتا تو؟ ہم کیوں کھلائیں ان کو؟ یہ جملہ کافرانہ ہے۔ اللہ نے آپ کی آزمائش کی ہے آپ کو دے کر، آپ ان کو دیجئے۔ جن کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے تو ان کے مقدر کا ان کو پہنچائیے۔ اگر آپ کے مقدر کا پہنچا دیں گے تو یہ آپ کا فضل ہوگا، اس پر اللہ کی طرف سے 700 گنا اجر ملے گا۔ آپ دیکھیے تو مسلمانوں میں غمخواری بہت کم ہوتی جا رہی ہے، غمخواری کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوسرا جملہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں عمل صالح کروں، اور ایسا صالح جو آپ کو پسند ہو، ترضا، آپ کو پسند ہو۔ یہاں تک تو عمل کے ساتھ صفات تھیں۔ اگلا جملہ دیکھیے کیا فرمایا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور ہم کو، مجھ کو داخل فرما اپنی رحمت خاصہ سے اپنے صالحین بندوں میں۔
اس کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے صالحین بندوں میں اپنی رحمت سے مجھ کو داخل فرما دے. یہ انبیاء کو ضرورت کیا تھی؟ آپ جتنی دعائیں قرآن میں سنیں گے، سلیمان کی ہو، یوسف کی ہو، ابراہیم کی ہو، سب کی ہو، خود ہمارے نبی کی بھی ہو، ہم نے کیا کہا؟ صالحین کے زمرے میں شامل فرما. ہمارے نبی کی دعا تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہیں لیکن مقصد وہی رہتا ہے. اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھ کو مسکینوں میں رکھ اور میری موت بھی مسکینوں میں رکھ، اور جب مجھے اٹھانا تو مسکینوں میں اٹھانا. کیا ضرورت تھی ایسا بولنے کی؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسکین کو کوئی بھلائی نہیں ملنے والی ہے. مسکین کو بھلائی جلدی ملنے والی ہے. یاد ہے مسکین جنت میں 500 برس پہلے جائے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث موجود ہے. جنت میں 500 برس پیچھے کون جائے گا؟ جس کا حساب لمبا چوڑا ہوگا. لمبا چوڑا حساب ہے تو اغنیاء مہاجرین 500 سال پیچھے، اور جو مہاجرین اغنیاء نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، انہوں نے کہا آ جاؤ، 500 برس پہلے پہنچ گئے. کلیئر ہو گیا مسئلہ. تو آپ مسکین کو کمتر مت سمجھو. دنیا میں کمتر نظر آتا ہے وہ، لیکن وہ کمتر نہیں. اس لیے حضور پاک مسکینوں کے ساتھ کھاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. تو آخر کا جملہ جو آیا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ بالکل ایسا ہے جیسے سورہ فجر کے آخر میں ہے. سورہ فجر کے آخر میں کیا کہا اللہ نے؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، داخل کرو مجھ کو اپنی جنت میں. اس سے پہلے کیا کہا؟ بندوں میں. پہلے بندوں میں داخل کرو. وہ بندے کہاں رہتے ہیں؟ مسجدوں میں رہتے ہیں. مسجدوں میں رہتے ہیں، یعنی پہلے مسجد والا بناؤ. اور مسجدوں میں آنے والے بھی جو دینی علم حاصل کرتے ہیں وہ علماء سے، حفاظ سے، مدرسے سے سیکھ کے آتے ہیں. اور مدرسے میں موقع نہیں ملا تو پھر چلتے پھرتے سیکھتے ہیں ان سے ان سے. تو علم حاصل کر کے یہ سب کیا ہے؟ نیک بندوں میں داخلے کا مقصد ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. بیان ہی یہی جملہ حضرت یوسف کی دعا میں آئے گا، ابراہیم کی دعاؤں میں آئے گا. ہر ایک چاہتے ہیں صالحین میں شامل کرو. صالحین آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. جب آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ یہ پڑھتے ہیں سمجھ کے، شعور کے ساتھ، تو زمین اور آسمان میں جتنے صالحین ہیں زندہ یا مردہ، آپ کا سلام سب کو پہنچتا ہے. کیا چاہیے آپ کو اب؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ نماز میں ہے، تشہد میں ہے، باوضو ہے، قبلہ رو ہے، سنت کے مطابق ہے. جب یہ بندہ نماز میں سمجھ کے بولتا ہے تو زمین و آسمان میں زندہ مردہ جتنے صالحین ہیں سب کو سلام پہنچتا ہے، اور سب کی روح ہم سے خوش ہو جاتی ہے. سلامتی کی دعا دیا ہے. تو صالحین جتنے ہیں یہ پورا کا پورا اللہ کا محبوب ترین قافلہ ہے. اس صالحین میں شامل ہونے کی دعا ہے. یہاں دعا ختم ہوتی ہے. آپ یہ دعا زبانی یاد کر لو. حضرت سلیمان نے جب لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا پرندہ غائب ہے، ایک پرندہ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، طیر کے معنی پرندہ. اس میں جو الف لام ہے اس سے مراد خاص پرندہ جس کا نام ہدہد ہے. آگے آ رہا ہے وہ. تفقد، گم پایا. تفقد کے معنی لشکر میں ہدہد کو گم پایا. اس پر صاحب قرطبی نے لمبی بحث کی. میں خلاصہ پیش کرتا ہوں اس کا. خلاصہ ہدہد کا ذکر کیوں کیا؟ پہلا. نمبر 2، یہ نہیں کہا کہ ہدہد کہاں ہے، اس کو میں غیر حاضر دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا. مجھے کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ہاں مجھے کیا ہوا؟ وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں؟ اس پر بہت پیاری بحث کیا ہے فقہا نے. انبیاء کو احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نعمت ہے اللہ کی کہ مجھ کو پرندوں کی بولیاں دی گئیں،
سب میری فوج میں پرندے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ایک گروہ نہیں دکھ رہا، تو یہ نعمت چھینی گئی۔ یہ نعمت کیوں چھینی گئی؟ کچھ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یہ انسان کو فکر ہونا چاہیے۔ اسی واسطے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا مجھ سے کچھ کوتاہی ہو گئی؟ اور دوسری بات لکھا ہے ہدہد زمین کے نیچے پانی کہاں ہے بتاتا ہے اوپر سے۔ آج کے مشین والے مارنے کے بعد نکالتے ہیں پانی، اور بہت سے لوگ ہاتھ میں لے کر ناریل پھرتے ہیں، پانی کہاں ہے؟ چھلکتا ہے وہاں۔ ہدہد ایک پرندہ اللہ نے بنایا ہے کہ زمین میں پانی کتنا ہے اور کون سی جگہ پہ ہے، نشاندہی کرتا ہے وہ۔ سلیمان جہاں جاتے تھے، کوئی نئی جگہ ہے، یہاں پانی نکالنا ہے، تو پانی یہاں نکالنا کہ وہاں نکالنا، کون بتانا؟ یہ ہدہد بتائے گی۔ ہدہد کو حاضر کرو، پانی کہاں ہے، ہدہد بتائے گی۔ اب کھودنا کون ہے؟ جنات کھودیں گے، دوسرا لیبر کھودنے والا جنات، اور منٹوں میں کھود کے نکال دیتے تھے پانی وہ۔ تو ہدہد کو تلاش کیوں ہوئی؟ پانی نکالنا ہے، ہدہد نظر نہیں آئی۔ تفقدہ، فقدہ کے معنی آتے ہیں گم پانا، یہی لفظ آیا ہے حدیث میں، شعبان کی جو حدیث ہے نا، بی بی عائشہ نے حضور کو بستر پہ نہیں پایا، یہی لفظ ہے وہاں، فوقدت رسول اللہ، فوقدت رسول اللہ، بستر پہ نہیں پایا، یہ وہی لفظ ہے۔ تفقدہ، گم پایا، وتفقد الطیر، ایک پرندے کو گم پایا۔ اور بعض کہتے ہیں ہدہد کی پیداوار کم ہوتی ہے، عام پرندوں کے مقابل میں پیداوار کم ہوتی ہے، اور یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اس کا لشکر بھی کم ہوتا ہے عام طور سے، اس واسطے کمزور کی فکر کرنا یہ پیغمبری شان ہے۔ پیغمبر بھی کمزور کی مدد کرنے کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت عمر راتوں میں گشت کرتے تھے، حضور پاک راتوں میں گشت کرتے تھے، کمزور کون ہے، بیمار کون ہے، مفلس کون ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے واسطے کرتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ لکھا ہے شارحین نے۔ ہدہد کو گم پایا اور کہا مجھے کیا ہو گیا، مالیا، مجھے کیا ہوا، لا اری الہدہد، نہیں دیکھ رہا ہوں میں ہدہد کو۔ ہدہد پرندہ، ام کان من الغائبین، کیا ہے وہ غائبین میں سے؟ غائبین مانے غائب ہونے والے، جو اردو میں استعمال ہے، یہ عربی میں سے آیا ہے۔ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یا وہ ہے غائب ہونے والوں میں سے۔ اس کے بعد بادشاہانہ لہجہ دیکھو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ کیوں؟ حاضر نہیں ہے، حاضر نہیں ہے تو سزا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حاضر ہونا ہے وہاں حاضر نہیں ہے تو سزا ملتی ہے۔ ہم بچپن میں جب پڑھتے تھے، اگر کوئی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی تو ایک چھڑی کھاتے تھے، اسی دن فجر کی نماز سلام پھیرنے کے بعد فوراً حساب ہوتا تھا، کون بچہ کتنی دیر سے آیا، سنت بھی چھوٹ گئی تو 2 چھڑی، اور سنت پڑھ لیا لیکن فرض کی 1 رکعت چھوٹ گئی تو 1 چھڑی، 2 چھڑی۔ بچپن میں 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر چھڑی کھانے والے کو بھولتا نہیں۔ اللہ نے وہ مقام بنایا، نماز چھوڑنے پر آج کوئی کسی کو مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا۔ یہ ٹریننگ تھی، یہ اساتذہ ظالم نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ نماز کی مشق 10 سال میں ایسی ہو جائے کہ بعد میں کبھی چھوٹنے کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ بچپن میں جو ہوا تھا، یہ ہدہد کو جب دیکھا نہیں ہے تو کہا حاضر نہیں ہے، سزا سخت دوں گا میں۔ یہ بادشاہانہ انداز ہے، سزا نہیں ہوگی تو انتظام نہیں ہوگا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں ضرور اس کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، او یا لَأَذْبَحَنَّهُ، اس کو ذبح کر دوں گا۔ یعنی سزا کی دوسری شکل ہے ذبح ہی کر دوں گا۔ ذبح کر کے پھینکنا نہیں مراد ہے، کیونکہ ضائع کرنا منع ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جائز ہے، کھا سکتے ہیں، حلال اور طیب ہے۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ لائے میرے پاس، لَيَأْتِيَنِّي، لے آئے میرے پاس، بسلطان، کوئی دلیل، مبین، واضح دلیل کہ کیوں غیر حاضر ہے۔
اگر وجہ بتا دی تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور وجہ نہیں بتائی تو دو ہے، سخت سزا دیں گے یا تو عذاب دیں گے اور قتل کر دیں گے اس کو۔ یہ ہدہد ہے، کتنی عقل مند ہے دیکھو۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ وہ حاضر ہو گئی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی ٹھہرے، فَمَكَثَ ٹھہرے، غیر بعید کے معنی زیادہ لمبا نہیں ٹھہرے، یہ ہے غیر بعید، یہ انداز ہے عربی کا، بھی زیادہ دور نہیں ہوا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، زیادہ تاخیر نہیں ہوئی۔ فقال، ہدہد حاضر ہو کر کہتا ہے، احطت بما لم تحط به، میں لائی ہوں ایسی خبر جو تم کو بھی نہیں معلوم۔ ہاں، لہجہ گستاخانہ دکھائی دیتا ہے۔ شارحین کہتے ہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایک بادشاہ ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی علم والا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ کہتا میں ایسا پیغام لائی ہوں، ایسی خبر لائی ہوں کہ وہ تم کو پتہ نہیں۔ کیا شاگرد استاد کو ایسا بول سکتا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں ایسی گستاخی نہیں کرنا ہے۔ پھر اس نے کیوں کیا؟ کہا جان بچانے کے ڈر سے، جان بچانا ہے۔ ایسی معقول دلیل کہ ایسی بات کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں لے کے آئی ہوں، یہ دلیل معقول ہے نہیں ہے، اب مجھے چھوڑ دو۔ یہ بخشش کے لیے، اپنی جان بخشی کے لیے بادشاہ کے سامنے ایسا عذر پیش کرنا ہے کہ ایسی خبر جو بہت اہم خبر ہے اور بادشاہ کو نہیں معلوم ہے، اب اس سے بڑی خبر اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ ہے اصل وجہ۔ ورنہ بادشاہ کا علم، نبوت کا علم، اللہ کا دیا ہوا علم کتنا ہی کم ہوگا تو پرندے سے زیادہ ہوگا نا، مگر یہ خاص پوائنٹ پر کہ جو میں اب خبر لائی ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ احطو، میں نے احاطہ کیا ہے، بما لم تحط بہ، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہے، وجئتک، اور میں آپ کے پاس لائی ہوں، من سبع، ملک سبا سے۔ سبا ایک قوم کا بھی نام ہے جس کا ذکر پارہ 22 میں گزر چکا ہے۔ سبا، ملکہ سبا، بلقیس اس کا نام تھا، اس کی بحث بھی آگے آ رہی ہے۔ اور بنبعین کے معنی خبر، اور یقین کے معنی پوری پکی خبر ہے، کچی نہیں ہے، پکی خبر ہے، سچی خبر ہے ملکہ سبا کی، جو میں آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیا ہوں۔ اب وہ خبر سنو۔ سلیمان نے خاموشی کے ساتھ اس کی پوری خبر سن لیا، اور واقعی بڑی خبر ہے، مگر ہم کو اور آپ کو وہ بڑی خبر نہیں لگتی، کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں، ہم اور آپ کو وہ خبر بڑی نہیں لگتی۔ اس کی جان بخشی گئی اس کی وجہ سے، اور اس کے خبر پر فیصلہ کیا بادشاہ نے، حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا بادشاہ نے۔ اور ایسا بادشاہ جس کی حکومت ساری کائنات پہ ہے، جناتوں کے ساتھ حملہ کرنا طے کیسے ہو گیا؟ ایک پرندے کی خبر پہ، اور وہ خبر کسی جگہ موجود ہے، مگر ہماری بے حسی ہے کہ ہم کو یہ خبر بڑی نہیں لگتی۔ لگتی تو بولنا، تھوڑی دیر کے بعد لگتی تو بولنا۔ کیا خبر لائی ہے؟ پہلے اس کی خبر لانے والی کی ذہانت دیکھو۔ لکھا ہے کہ ہدہد پرندہ بہت ذہین ہوتا ہے، پانی کہاں ہے بتاتا ہے، لیکن جب شکاری جال ڈال دیتا ہے تو پھنس جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زمین کے نیچے کا پانی نظر آتا ہے لیکن دانے کے ساتھ جال نظر نہیں آتا، کیونکہ عقل سب کچھ نہیں کام کرتی، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے عقل مند جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے بڑے بڑے عقل مند، بچیں گے نہیں وہ، کیونکہ عقل سے نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے سے، توفیق سے ہوتا ہے۔ جنت جہنم کا جھگڑا ہوا، معلوم ہے آپ کو؟ کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ جنت کہتی ہے میں اچھی، جہنم کہتی ہے میں اچھی۔ لمبا جھگڑا ہے، مجھے کہاں ٹائم ہے اتنا کہ پورا سناؤں گا، صرف سن لو خلاصہ۔ جنت کہتی ہے انبیاء میرے پاس ہوں گے، اللہ کے اچھے اچھے بندے میرے پاس ہوں گے، اللہ کی رحمت جن پر ہوگی وہ میرے پاس ہوں گے۔ اور جہنم کہتی ہے پتہ ہے بڑے بڑے وکیل میرے پاس ہوں گے، ہاں جیت جاؤں گے کیس، اللہ جج ہے اور بحث کون کرے گا؟ بڑے بڑے وکیل میرے پاس ہوں گے، تو تم ہار جاؤ گے وہاں بھی، تو وہاں پر بھی ہارنے کی بات کیوں ہوگی؟ وکیل پورے
جہنم کی طرف والوں کی طرف سے ہوں گے۔ تو یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔ آپ دیکھو، جنت رحمت کی جگہ ہے اور جہنم غضب کی جگہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کا پیغام سنو، انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک میں نے پایا ہے ایک ایسی عورت، تملکہم، جو ان کی مالک ہے، یعنی قوم کی مالک ہے، قوم کی ملکہ ہے، یعنی ان پر بادشاہت کرتی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا ہے اس کو ہر چیز۔ یہی لفظ تھا نا سلیمان کے لیے بھی، سلیمان کو ہر چیز دی گئی تھی، اس کو بھی ہر چیز دی گئی ہے، تمہاری ایکول ہے، ہم پلہ ہے وہ۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے جو عرش ہے وہ بڑا ہے، عظیم، 80 ہے لمبائی اور 40 ہے چوڑائی اور 30 ہے اونچائی، اور اس کے اندر جو پردے لگے ہیں، اس کے اندر جو زبرجد لگے ہیں، یاقوت لگے ہیں، مرجان لگے ہیں، سجاوٹ اس کی ہے، وہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ بس اس زمانے کے لحاظ سے عظیم عرش ہے، بے نظیر عرش ہے، ملکہ بھی بے نظیر، بادشاہت بھی بے نظیر، ایسا تخت ہے اس کے پاس۔ اور میں نے دیکھا ہے، وجدتھا، اس عورت کو میں نے پایا، وقومھا، اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس، سجدہ کرتے ہیں سورج کو۔ ہاں بڑی بات ہے نہیں ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو کفرستان میں ہے، یہاں کیا بڑی بات ہے؟ یہاں تو 360 خداؤں سے بھرا ہوا ہے، یہاں تو ہر قدم پہ سجدہ کا ہے، یہاں کیا بڑی بات ہے؟ ہمارے واسطے بڑی بات نہیں ہے، یہ ہے بتانا چاہ رہا تھا میں۔ جو خبر ہے جس پر سلیمان حملہ کرنے کو تیار ہیں، وہ خبر پرندے کی ہے، اور آج ہمارے واسطے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم شرک کے عادی ہو گئے۔ کہاں کہاں شرک ہو رہا ہے، کہاں کہاں سجدہ ہو رہا ہے۔ سورج تو پھر بھی بڑا ہے۔ آج تو اب مجھے بولنا بھی نہیں آتا ہے کہ کن کن چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے اس ہندوستان میں، بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، ایسی ایسی حقیر چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بہت بڑا اچھا ہے سورج۔ ہاں سورج کی پرستش ہو رہی ہے، اور ایک پیغام کون لاتی ہے؟ ایک پرندہ لاتا ہے۔ یسجدون للشمس، سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ سورج کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، دون مانے علاوہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ دیکھو ان کے اس عمل کو کیا کہا پرندے نے؟ خراب عمل اچھا لگ رہا ہے، تو کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ شیطان نے سجا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ آج بھی جہاں جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کو مزہ اسی میں آ رہا ہے، تکلیف نہیں ہے، ان کے دل میں مزہ ہے، لذت ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے دوسرے مقام پہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے جس حال میں ہے۔ ہاں کوئی پتھر میں خوش ہے، کوئی سورج میں خوش ہے، کوئی آگ میں خوش ہے، کوئی نہ جانے کن کن چیزوں کی پرستش میں خوش ہے، لیکن خوش ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ کون کیا ہے کام؟ شیطان نے کیا۔ الشیطان سول لہم واملی لہم، سورہ محمد میں آیا ہے کہ شیطان نے ان کو سجا دیا ہے، امیدوں کو وابستہ کر دیا، ان سے سب ہو جائے گا۔ آج جتنے لوگ ہیں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ سب ہو جائے گا ان سے۔ یہ کس نے دکھایا باغ؟ شیطان نے دکھایا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر دیا، سجا دیا ان کی آنکھوں میں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس روک دیا ان کو اللہ کے راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت پر نہیں چل سکتے۔ یہ خبر کا ایک حصہ ہوا۔ اسی خبر کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں سجدہ؟ یہ کہ نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کا۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں یہ خبر؟ اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، یعنی سجدوں سے محروم ہیں، عبادت سے محروم ہیں، یہ دوسری خبر۔ ایک تو غلط جگہ سجدہ کرتے ہیں، اور صحیح جگہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ سجدہ نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کا۔ اللہ کا تعارف کتنا بہترین جملے سے کرایا ہدہد نے۔
ان الذی یخرج الخبأ، جو ذات کی وہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو. الخبأ، خبأ کا لفظ ہے، سمجھ لو تھوڑا سا. زمین میں جو دانہ نکلتا ہے نا وہ اندر سے نکلتا ہے تو چھپا ہوا تھا، یہ خبأ ہے، چھپا ہوا نکلنا. بارش کے قطرے جو آسمان سے آتے ہیں یہ بھی چھپا ہوا ہے، یہ بھی خبأ میں آتا ہے. ایک نابینا صحابی تھے، وہ حضور کے پاس آئے، چادر بٹ رہی تھی، کہا مجھ کو بھی چادر دو. آپ نے کہا اندر سے لے کے آؤ. جب لے کے آئے تو کہا خبأت لک، یہ تیری خاطر میں نے اٹھا کے رکھا تھا، یعنی چھپا کے رکھا تھا، جہاں بانٹ رہے تھے وہاں نہیں رکھا تھا، تیرے خاطر کی نابینا کو دینا ہے. یہ لفظ وہاں خبأت لک، چھپا کے رکھا تیرے لیے میں نے. تو ہر وہ چیز جو نظروں سے اوجھل ہوتی ہے اس کو خبأ کہتے ہیں. جو دانہ زمین میں آسمان میں نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے یا آسمان سے بارش کی شکل میں آتا ہے، یہ خبأ ہے. یہ ہدہد کا دماغ دیکھو، کہتے ہیں پرندوں میں سب سے عقل مند ہدہد ہے پانی کے لحاظ سے، لیکن بعض شارحین کہتے ہیں سب سے عقل مند کبوتر ہے. کبوتر کا بھی حال آئے گا. کبوتر بہت عقل مند ہے، کیونکہ نبی کے لیے اس نے کام کیا تھا نا، یاد ہے، جالے پہ انڈا دیا تھا. اب روایت کمزور ہے، کیا ہے میں ادھر جاتا نہیں. تو کبوتر بہت عقل مند ہے. اور یہ ہدہد کا تذکرہ چلتا ہے، یہ بھی عقل مند ہے. اور چھوٹے جانوروں میں چیونٹی بہت عقل مند ہے، اور گندا کھانے والوں میں کوا عقل مند ہے. سب الگ الگ ہے. اور بڑے جانوروں میں سب سے زیادہ بہترین وفادار گھوڑا ہے، کتا نہیں، کتے سے زیادہ وفادار ہے. کتے کو روٹی پھینکو بدل جاتا، جس نے پھینکا روٹی اس کا ہو جاتا، گھوڑا نہیں بدلتا. گھوڑا تو اپنے مالک کا وفادار ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی لاشوں گھر تک لے کے آتا ہے، وفادار ہے وہ. تو اللہ نے ان مخلوقات کو کیسا بنایا ہے دیکھو آپ. جو چھپاتا ہے، جو نکالتا ہے چھپے ہوئے پوشیدہ چیزوں کو آسمان میں اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو. سارے انسان جو چھپاتے ہیں دل میں اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. یعنی مخفی اور معلن دو چیزیں بھی برابر ہیں اللہ کے علم کے لحاظ سے. یہ تقریر کس کی ہو رہی ہے؟ ہدہد کی ہو رہی ہے. سلیمان سن رہے ہیں، سلیمان کے سامنے ہو رہی ہے. اور اب آخر میں اپنے رب کا تعارف کیسا کرایا دیکھو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی رب العرش، عرش کا مالک ہے. العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے. عرش عظیم اس وقت حضور استعمال کرتے تھے جب کہیں پریشانی ہو جاتی تھی تو لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم فرماتے تھے. عرش عظیم، عرش کی صفت عظیم ہے، زیادہ لمبا نہیں. سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے کیا ہے اس میں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمین کرسی میں آ جائیں، اتنی بڑی کرسی ہے اس کی، تو خود اس کی ذات میں کتنی وسعت ہوگی. یہ رب کا تعارف کرایا. یہاں تک بات پوری ہو گئی. یہاں سجدہ واجب ہے، بعد میں کر لینا. حضرت سلیمان نے تقریر سننے کے بعد کہا اب میں دیکھتا ہوں تو کتنا سچی ہے اور تیری خبر کیسی ہے، میں اس میں اب غور کرتا ہوں. قال سننظر، ہم غور کرتے ہیں. سا مانے ان قریب، اور ننظر ہم غور کرتے ہیں. نظرہ مانے دیکھنا، لیکن کسی چیز میں غور کرنا بھی آتا ہے. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو نے سچ کہا یا تو ہے جھوٹ بولنے والوں میں سے؟ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بولنے والی ہے؟ ہم ذرا غور کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر جا. اذهب، جا. بکتابی ھذا، ھذا کی ضمیر لوٹی ہے کتاب کی طرف. میرے اس خط کو لے کر جا. ہدہد کو سلیمان کا خط لے کر جانا پڑا. یعنی پرندوں سے خط کا لے جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی ہے یہ.
کبوتر بھی خط لے جاتا ہے، پرندہ بھی خط لے جاتا ہے، ہدہد میرا یہ خط لے کر جا، فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، اور یہ خط ڈال دے ان کی طرف۔ خط ڈالنے کے بعد سر پہ سوار نہیں رہنا، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر تھوڑا سا ہٹ جا ان سے، تولا پیٹھ پلٹا کے تھوڑا الگ ہو جا۔ ہمارے جماعت والے بھائی کیا کہتے ہیں معلوم؟ کھٹکا مارنے کے بعد دروازہ چھوڑ کے ذرا بازو کھڑنا، کوئی نکلے گا، لیڈیز نکلے گی، عورت نکلے گی تو بے محابہ نگاہ نہ مل جائے، تھوڑا دور ہٹنا، سر پہ سوار نہیں رہنا۔ یہاں بھی وہی ہے، ثم تولى عنهم، خط ڈالنے کے بعد وہیں سر پہ سوار نہیں رہنا، تھوڑا سا ہٹ جانا، انتظار کرنا، ان کے غور و فکر کرنے کا ان کو موقع دینا۔ ثم تولى عنهم، ان سے ہٹ جا، فانظر، پھر دیکھ، ماذا يرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ سلیمان کا خط ہے، کس شان کا خط ہے یہ؟ یہاں سے اس خط کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ وہ خط تو وہاں پہنچا، مگر اس خط میں جو مضمون تھا اس خاتون نے اپنے محفل میں پیش کیا ہے۔ یہاں سے محفل شروع ہو گئی۔ اب درمیان میں خط 2 مرتبہ پڑھنا پڑتا، پھر قرآن کا اختصار یہ ہے، یہاں سے خط ڈال دیا۔ اب مالکہ نے اس خط کو کیسا پیش کیا، یہاں سے ان کا تذکرہ آ گیا۔ قالت یا ایھا الملؤ، بلقیس اس کا نام ہے، بلقیس کہتی ہے یا ایھا الملؤ، اے میرے ہم نشینوں، ملؤن محفل والے، ایک محفل میں رہنے والوں کو ملؤن کہتے ہیں۔ انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے پاس ڈالا گیا ایک خط جو معزز ہے۔ کتاب کی صفت کریم، کریم مانے بہت معزز خط ہے۔ کیسے معلوم ہوا اس عورت کو معزز خط ہے؟ لہجہ بولتا ہے، جیسے قرآن بتاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے، یہ لہجہ بولتا ہے، ایسے اس خط کو پڑھنے کے بعد خط کا لہجہ بولتا ہے، یہ کسی بڑے کا خط ہے، لہجہ بولتا ہے، بادشاہ کو بادشاہ سمجھ لیتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ان کو فہم دیا ہے، فراست دیا ہے، بادشاہت دیا ہے، اور جب بادشاہت دیا ہے تو بادشاہ کا خط بھی سمجھنے کے لائق بنا کے دیا۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ خط میں لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان مانے جس کی رحمت سب پہ عام ہے، اور رحیم کے مانے جس کی رحمت تام اور مکمل ہے۔ یہ خط کا پہلا لفظ ہے۔ پورے قرآن کریم میں بسم اللہ سورت کا جز صرف یہی ہے، ایک جگہ پہ، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ بسم اللہ ہے جو سورت کا جز ہے، وہ یہ جگہ ہے۔ بقیہ پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 سورتوں کے درمیان فاصلے کے واسطے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ختم، بقرہ شروع، کیسے معلوم ہوا؟ بسم اللہ سے معلوم ہوتا۔ تو یہ ہر 2 سورت میں فصل کرنے کو نازل کی گئی ہے، سورت میں جز بن کر صرف یہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، اللہ تعالو علیہ، جملہ کیا ہے؟ یہ کہ بلندی حاصل مت کرو میرے خلاف، یعنی علو، بلندی، بڑائی، برتری، فوقیت، میرے اوپر بڑائی کا خیال بھی مت لانا۔ وَأَتُونِي، اور میرے پاس آ جاؤ، مسلمین سلندر ہو کر، بس یہ خط ہے، خط اتنا ہی ہے، میرے پاس آ جاؤ، سرنڈر ہو کر آ جاؤ، اور میرے خلاف بغاوت کا سوچنا بھی نہیں۔ اس خط کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا لہجہ ہے، اس لیے اس خط کو پڑھ کر وہ تمام ہم نشینوں کو بلاتی ہے، مشورہ کرتی ہے۔ کیا مشورے میں طے ہوتا ہے، یہ بحث اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ رکوع پورا ہو گیا، یہاں سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ